بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ روایات اور قانون میں فرق کیا ہے۔ ہم لوگ برطانوی آئین پڑھ رہے ہیں۔ برطانوی آئین کی شروعات اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ روایات جو ہیں وہ برطانوی آئین کا خاصہ ہیں یا بہت اہم حصہ ہیں۔ کسی بھی دوسرے ممالک کے آئین میں یا دستور میں ہم روایات کی وہ اہمیت نہیں دیکھتے یا سمجھتے کہ جو برطانیہ میں روایات کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور یا کس حد تک وہ قوانین کے ساتھ میچ کرتی ہیں یا قانون اور روایات دونوں کو ان کا آئین کیسے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگریز قوم جو ہے وہ روایت پسند ہے، وہ اپنے رسم و رواج سے، اپنی تاریخ سے، اپنی مذہبی عقائد سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہے اور ان کے اندر ان کی روایات رچی بسی ہیں، لہٰذا وہ ان کو توڑنا اور ان سے نکلنا نہیں چاہتی۔ تو ان کی بہت ساری روایات ایسی ہیں جو قانون کا درجہ رکھتی ہیں، حالانکہ وہ قوانین نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو اہمیت ان کے معاشرے میں ایسے ہی دی جاتی ہے جیسے گویا کہ قانون ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قانون اور روایات میں فرق کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے اور روایت کیا ہوتی ہے۔ کہ قانون جو ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی ایک تحریر یا پھر ایک بہت ہی پاورفل چیز ہوتی ہے، جس کو ٹھوس بنیادوں پر جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اور بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر کے جو ہے بنایا جاتا ہے۔ تو قانون کی اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ملتی ہے معاشرے میں۔ قانون شکن افراد کو پسند نہیں کیا جاتا اور قوانین کو توڑنے والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ یا اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کے لیے مختلف ادارے بنائے گئے ہیں، جیسے پولیس کا ادارہ ہے یا معاشرے میں جو بھی ادارے نظم و ضبط کو قائم کر رکھتے ہیں تو وہ حرکت میں آتے ہیں اور قانون کو توڑنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ روایت کیا ہے، کیا روایت کو توڑنے پر بھی اسی طرح سے سزا دی جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ روایتوں کو توڑتے رہتے ہیں یا پھر روایتوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو روایات جو ہے وہ اتنی آرام سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ رد و بدل لاتی ہیں یا روایات تبدیل ہوتی جاتی ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اس میں بہت بڑی تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ تو روایت کی تبدیلی یا اس کو توڑنے پر جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح کی سزا نہیں ملتی ہمیں، نہ ہی کوئی باقاعدہ ادارہ بنایا گیا ہے جو روایات کو توڑنے پر ہمیں سزا دے۔ تو ایک تو یہ فرق ہے روایات اور قانون میں۔ دوسرا جو ہے وہ قانون کی تشکیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کرتی ہے اور بادشاہ کے دستخط یا سائن کے ساتھ اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اور روایات کی تشکیل جو ہے وہ کوئی مخصوص ٹھوس ادارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنی افادیت کی وجہ سے خود بخود پروان چڑھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیے ہوتے ہیں اور ان کے فائدے یا ان کے ثمرات ملتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ آگے جاری رکھا جاتا ہے۔ تو انگریز قوم نے اس پر جو ہے وہ بڑی سختی سے عمل کیا ہے۔ ان کے بڑوں نے جو کچھ کیا اور پھر ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھا اور پھر اس کو بالکل اسی طرح سے پکڑ کے رکھا جیسے قوانین ہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قانون کی پشت پناہی پر حکومت اور انتظامیہ کی قوت ہوتی ہے، یعنی
قانون پر اگر عمل نہیں کیا جاتا تو حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ اس پہ سزا دے سکتے ہیں، ری ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن روایات جو ہے وہ پر ایسا نہیں ہوتا. یہ عوامی امنگوں کے مطابق خود بخود ابھرتی ہیں اور یہ ہماری سیاسی اور دستوری نظام کا پھر حصہ بن جاتی ہیں. اس طرح سے روایات جو ہے وہ قطعاً غیر تحریری شکل میں ہوتی ہیں، انہیں ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، جبکہ قانون جو ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے اور وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے. لیکن روایات ایسی نہیں ہوتی. روایات ہمارے حصے کا، ہماری زندگی کا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور مختلف اور موقعوں پر ضرورت کے مطابق وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں. اسی طرح سے قانون میں جو ہے وہ اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک خاص طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے. اس کو بدلنا بہت آسان نہیں ہوتا. اس کو باقاعدہ قاعدے، قوانین کو بدلنے کے لیے بھی اصول اور ضابطے بنائے گئے ہیں. ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت ہی قوانین میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. لیکن روایات کو بدلنے کے لیے ہمیں کسی قانون اور قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود نشو و نما پاتی ہیں اور حالات اور واقعات جو ہے اس میں تبدیلی لاتے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی غیر احساسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح سے باقی دنیا تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے روایات کو جو ہے وہ قانون کا درجہ اس لحاظ سے حاصل نہیں ہوتا کہ انہیں ملک کی عدالتیں تسلیم نہیں کرتیں. عدالتیں اپنے فیصلے صرف قانون کی روشنی میں کرتی ہیں. تو روایات کو جو ہے وہ عدالتیں تسلیم نہیں کرتی کیونکہ وہ باقاعدہ قوانین نہیں ہوتے. معاشرہ جو ہے وہ اس پر پریشر تو ڈال سکتا ہے، لیکن معاشرے کے پریشر کی وجہ سے کوئی اس طرح کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، مگر وہ قوانین باقاعدہ نہیں ہوتے. ہم اس کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ قانون بالکل واضح ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، ٹھوس ہوتا ہے اور تحریری شکل میں ہوتا ہے، اور اس کو بنانے والی پارلیمنٹ ہی اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے. جبکہ روایات جو ہیں وہ غیر تحریری ہوتی ہیں، غیر واضح ہوتی ہیں. ان کی تشریح نہ پارلیمنٹ کرتی ہے، نہ عدالتیں کرتی ہیں، اور نہ ہی کسی روایت کے تحت جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ روایات کسی سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ نہیں ہوتی. یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں. میں نے بتایا کہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں، ہم ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان میں تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جو ہے وہ شعوری طور پر اس کا احساس نہیں ہوتا. جبکہ قانون جو ہے وہ باقاعدہ غور و خوض اور شعوری کوشش سے جو ہے وہ تشکیل پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ قانون اس لحاظ سے روایت سے بلند تر ہے کہ یہ کبھی بھی کسی روایت کو ختم کر سکتا ہے. یعنی قانون جو ہے وہ روایت کو ختم کر سکتا ہے. پارلیمنٹ جب قانون بنا دیتی ہے تو روایت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. روایت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو منسوخ کرے. یعنی میں نے پہلے بھی بتایا کہ قانون واضح ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ادارے یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے، بناتی ہے. ماہرین اس پر بہت زیادہ غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر اس کو بنانے میں ایک لمبی تگ و دو ہوتی ہے. اس میں انسان افراد کی آزادیاں، ان کے مسائل، معاشرے کے مسائل، اس کے علاوہ ہمارے مذاہب، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن
روایات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے روایت کو جو ہے وہ آسانی سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، روایت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن قانون کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی حیثیت جو ہے وہ بہت برتر ہوتی ہے، جبکہ روایت کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانوی آئین میں چند روایات ایسی ہیں جو کہ قانون کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ہیں تو وہ روایات لیکن ان پر عمل جو ہے نا وہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے جیسے قوانین پر کیا جاتا ہے، وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں یا مسلسل سال ہا سال کی ان پر عمل کر کے جو ہے وہ انہوں نے ان روایات نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ وہ کیا کیا روایات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ روایات کا برطانوی سیاسی نظام میں کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم ان چند پوائنٹس کے ذریعے سے لگاتے ہیں کہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے اس رکن پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے جو پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک حکومت بنانی ہوتی ہے، تو حکومت کون بنائے گا؟ پارلیمنٹ میں حکومت وہ بنائے گا جس کو اکثریت حاصل ہوگی۔ یہ جو ہے وہ ان کی ایک روایت ہے، لیکن اب یہ قانون کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے اس کی کوئی میعاد نہیں ہے، جب تک وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کی اکثریتی یا پھر اکثریتی پارٹی کی حمایت حاصل رہے گی، اس کو اکثریت حاصل رہے گی، اس وقت تک وہ اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کا حقیقی انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اور بادشاہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وزیر اعظم کے مشوروں پر عمل کرے۔ کیونکہ برطانیہ میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ہے، لیکن بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو تفویض کر دیے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ان کی ایک روایت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے کام میں یا پارلیمنٹ کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا، بلکہ ان کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کرنے کی بجائے وزیر اعظم جو اسے مشورہ دیتا ہے یا وزیر اعظم کی جو منشا ہوتی ہے بادشاہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانیہ کا مخصوص طریقہ قانون سازی جو ہے وہ روایات کی پیداوار ہے۔ مثلاً مالیاتی مسودات کا آغاز جو ہے وہ دارالعوام سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک روایت ہے کہ اسے دارالعوام سے شروعات اس کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس سال میں کم از کم ایک بار ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی روایت ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتی ہے۔ ایک وزیر اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری کابینہ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی وزیر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا کام نہیں ہے یا یہ میرا شعبہ نہیں ہے، کیونکہ پارلیمانی طرز حکومت میں اجتماعی ذمہ داری پر حکومت چلتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ایک مٹھی کی طرح مل کر کام کرتا ہے، اور تمام فیصلے جو بھی کابینہ میں کیے جاتے ہیں تمام وزراء کو اس سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی وزیر یہ نہیں کہہ کے جان چھڑا سکتا کہ یہ میرا کام نہیں ہے یا یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس حکومت کو ناکام سمجھا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ اہمیت حاصل نہیں ہوگی یا اس کو پسند نہیں کیا جائے گا، اور اس کو خمیازہ یہاں تک بھگتنا پڑ سکتا ہے کہ اس کو حکومت سے ہی ہاتھ دھونا پڑے، اور یہ بھی ایک روایت ہے۔ اس کے علاوہ
وزیر اعظم جب بھی بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو توڑ دے تو اس کے ساتھ ہی نئے انتخابات کی تاریخ کا بھی وہ اعلان کرتا ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دارالعوام کی کمیٹیوں کے ارکان مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی صرف برسر اقتدار پارٹی ہی جو ہے وہ کمیٹیوں کے ارکان نہیں ہوتے، بلکہ وہ مخالف پارٹیوں سے یا حزب اختلاف سے، اپوزیشن سے اور دوسری چھوٹی جماعتیں جو کہ حکومت میں نہیں ہوتی ان کے اندر سے بھی وہ ارکان کو لیتے ہیں اور وہ کمیٹیوں میں ان کو نامزد کیا جاتا ہے، ان کو ممبرشپ دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کی نمائندگی کا اظہار کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر مسودے پر اظہار رائے کا حق حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان کو مساوی طور پر حاصل ہوتا ہے. یعنی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اگر حکومت کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اظہار رائے کا حق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف اور اپوزیشن کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بادشاہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ ہر مسودے کو حتمی طور پر منظور کر لیتا ہے. اس کی توثیق کے بغیر کوئی مسودہ قانون نہیں بن سکتا، لیکن روایت ہے کہ وہ منظوری دینے سے انکار نہیں کرتا. حالانکہ یہ بادشاہ کا حق ہے کہ وہ اس کو نامنظور کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ پارلیمنٹ نے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں نے اس کو پاس کر دیا ہے تو بادشاہ بھی پھر اس کو نہیں روکتا. اور اسی طرح سے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ دارالعوام کے ارکان ہوتے ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے. پھر بادشاہ خود کابینہ کے اجلاس کی صدارت نہیں کرتا. صدارت کے فرائض جو ہے وہ وزیر اعظم انجام دیتا ہے اور ساری انتظامی قوت کا مالک جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سپیکر دارالعوام کے اجلاس کے دوران بالکل غیر جانبدار رہتا ہے. یعنی سپیکر کا عہدہ جو ہے وہ دارالعوام میں ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے. سپیکر وہ شخص ہوتا ہے جو پورے ایوان کی کارروائی کو کنٹرول کرتا ہے، جو اجلاس منعقد کرنے اور انہیں منسوخ کرنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے یا اس کے اختیارات میں شامل ہوتا ہے. تو جب وہ سپیکر نامزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتا ہے جس طرح کہ وہ برسر اقتدار پارٹی کا، کیونکہ وہ برسر اقتدار پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، لہٰذا سپیکر منتخب ہونے کے بعد وہ بالکل غیر جانبدار، غیر سیاسی طریقے سے پورے ایوان کو چلاتا ہے تاکہ تمام ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے دارالعوام کے تمام ارکان کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانیہ میں سرکاری افسروں اور عام شہریوں کے لیے قانون کا واحد ڈھانچہ اور مقدمات کی سماعت کے لیے ایک جیسی عدالتیں ہی ہیں. یعنی بعض ممالک میں جو ہے وہ سول لوگوں کے لیے اور افواج کے لیے جو ہے وہ مختلف عدالتیں ہوتی ہیں. عام شہری اور سرکاری ملازمین کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ عدالتیں ہوتی ہیں، لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعظم اپنے تمام فیصلوں کے نفاذ سے پہلے بادشاہ کو ان کے متعلق آگاہ کرتا ہے. حالانکہ وزیر اعظم کو عوام نے منتخب کیا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں کی روایت ہے کہ وہ بادشاہ کو اپنے تمام فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے اور کوئی بھی وزیر اعظم اپنی روایت کو جو ہے وہ نہیں توڑنا پسند کرتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ دارالعمرہ جب عدالت کے طور پر فرائض انجام دیتی ہے تو اجلاس میں صرف قانونی عمرہ ہی شرکت کرتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ کا دوسرا بڑا ایوان جو ہے دارالعمرہ ہے.
تو دارالعمرہ ہی وہاں کی سب سے بڑی عدالت بھی ہے۔ بہت سارے دارالعمرہ کے ممبران جو ہیں وہ عدلیہ سے لیے جاتے ہیں، وہ قانون ماہر ہوتے ہیں، لمبے عرصے تک قوانین پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، یا پھر قوانین ریٹائرڈ ہوتے ہیں عدالتوں سے، لہٰذا وہ فیصلے جو ہے جب قانونی فیصلے کیے جاتے ہیں تو باقی ارکان جو ہے اس میں شرکت نہیں کرتے، صرف قوانین کے ماہر ارکان جو ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ سمجھے کہ وہاں کی سب سے بڑی عدالت بھی ہے۔ تو پھر دارالعمرہ جو ہے جب عدالت کے طور پر فرائض نبھاتا ہے تو اجلاس میں صرف لارڈز جن کو قانونی عمرہ کہتے ہیں وہی شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چند روایات ہیں برطانیہ کے آئین کی، یا برطانوی معاشرے کی، یا برطانیہ کے آئین کو جو ہے وہ ان روایات میں ایک بہت جو ہے اہم جگہ دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان روایات پر کتنا وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور ان روایات کو جو ہے وہ بالکل قانون کی سی حیثیت حاصل ہے۔ ان روایات کے احترام کی وجہ کیا ہے کہ کیوں جو ہے وہ ان روایات پر وہ اتنا زیادہ عمل کرتے ہیں؟ ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ انگریز قوم جو ہے وہ روایت پسند ہے، روایت کو قائم رکھنے والی ہے، روایات کو سینے سے لگا کے رکھنا پسند کرتی ہے، وہ روایت شکن نہیں ہے، اپنی روایات کو توڑنا پسند نہیں کرتی۔ تو ان کے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا کہ ہم اپنی روایات کو جو ہے وہ توڑ دیں گے یا ہم اپنی روایات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ مثلاً کون سی مشکلات پیدا ہوں گی؟ وہ یہاں تک یقین کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا نظام جو ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ برطانوی سیاسی نظام میں کسی روایت کو نظر انداز کر دیا جائے تو بہت ساری الجھنیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم ایوان میں اکثریت کی حمایت کھو دے تو پھر بھی وہ مستعفی نہ ہو تو اس سے سارے کا سارا نظام جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ برطانیہ کے نظام کو مربوط طور پر کام کرنے کے لیے روایت کا حصہ بڑا اہم ہے۔ اگر روایات کی پرواہ نہ کی جائے تو پورا ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آئین کی افادیت ہے۔ ملک میں آئین کی روح سے چند مقاصد متعین کیے گئے ہیں۔ اگر روایات پر عمل نہ کیا جائے تو ان مقاصد کا حصول ممکن نہیں رہتا اور آئین کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ آئینی ڈھانچے کو برقرار رکھنے اور نظام کو بخوبی طریقے سے آگے بڑھانے میں روایات کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امپیچمنٹ یعنی مواخذہ ہے۔ مثلا روایات پر عمل کی ایک اہم وجہ ڈائسی نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم، وزراء اور پارلیمنٹ کا کوئی رکن روایت کے خلاف جانے کی جرات اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے اور وہ متعلقہ عہدے دار کا مواخذہ کر سکتی ہے اور اسے عہدے سے علیحدہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بالواسطہ قانون شکنی ہے۔ ڈائسی ایک اور سبب بھی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی روایت توڑ دی جائے تو بالواسطہ طور پر قانون شکنی کا سبب بن سکتی ہے۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ایک سال میں ایک دفعہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اجلاس نہ بلایا جا سکا تو یہ روایت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ وہ مشکلات یا دشواریاں کیا ہیں؟ تو اس کے لیے وہ مثال دیتا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ برطانیہ کا ہر سال منظور ہوتا ہے۔ اگر ایک سال پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا تو وہ ایکٹ منظور نہیں ہوگا۔
اور اگر ایسا ہوا تو فوج کسی قانون کی پابند نہیں رہے گی۔ یہ عمل جو ہے وہ افراتفری طوائف الملوکی کا سبب بنے گا۔ آرمی ایکٹ کی تجدید لازمی ہے، اس لیے اسی طرح سے جو ہے وہ ملک کا بجٹ بھی ہر سال بنتا ہے۔ اگر ایک سال بجٹ نہیں بنے گا اور اجلاس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ بجٹ کے لیے اور پورے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل وقت ہوگا، تعطل آ سکتا ہے اس میں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایک سال میں جو ہے وہ ایک دفعہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ روایات کی بجائے قانون ہے۔ روایات پر عمل ہونا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی فرد یا ادارہ روایت کی خلاف ورزی کرے تو روایت کی جگہ قانون بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ روایت بن چکی ہے کہ دارالعمرہ بجٹ یا کسی مالیاتی مسودے کو رد نہیں کرتا، لیکن اس روایت کو 1909 میں دارالعمرہ نے توڑا اور وزیر اعظم لارڈ جارج کا بجٹ مسترد کر دیا کیونکہ اس میں زمین پر بھاری محصولات تجویز کیے گئے تھے۔ لبرل پارٹی نے دارالعمرہ کے اقدام کو غیر دستوری قرار دیا اور پارلیمنٹ نے 1911 کا ایکٹ منظور کر کے روایت کو قانون بنا دیا، جس کی روح سے مالیاتی مسودے کو 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک روکے رکھنے کا اختیار اب دارالعمرہ کو حاصل نہیں ہے۔ اگر 1 ماہ گزر جائے گا تو وہ خود بخود پاس ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حکمران جماعت کی ضرورت ہے کہ روایات کا احترام جو ہے وہ ہر حکومت کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ روایات نظام حکومت کو خوش اسلوبی سے چلانے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر روایت کا احترام نہ ہو تو حکمران جماعت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیبر پارٹی نے اپنی ترقی پسندانہ روش کے باوجود روایات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ڈائسی کا خیال ہے کہ روایات توڑنے سے سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ رائے عامہ جو ہے وہ پسند کرتی ہے کہ روایات پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، روایات کو نہ توڑا جائے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے روایات کو جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور لاول جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ روایات پر مبنی اصولوں کو توڑنے والا فرد عوام کی نظروں سے گر جاتا ہے اور عوام کی ناپسند اس کے سیاسی مستقبل کو ختم کر دیتی ہے۔ عوام کی ناپسندیدگی اس کے سیاسی مستقبل کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جو روایت کو توڑتا ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور پھر اس کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ برطانوی عوام جو ہے وہ قدامت پرست اور روایت پسند ہیں۔ یہ روایات عوام میں رچ بس گئی ہیں، عوام کی امنگوں کی آئینہ دار ہیں۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی قائم کردہ روایات کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ رائے عامہ کی ہی قوت ہے جو روایات کے احترام کا موجب بنتی ہے اور روایات کو وہ مقدس اصولوں کا درجہ دیا جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، ہمارا آج کا جو ہے وہ روایات اور قانون سے متعلق جو ہے وہ برطانوی آئین میں کیا روایات کی اہمیت ہے یہ ہم نے آج دیکھا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم باقاعدہ طور پر برطانوی آئین کی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ اس کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گی تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تیار کر کے سبمٹ کروانا ہے۔ اوکے، اللہ